بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے یاجوج ماجوج کا تعارف پیش کیا تھا، اور آج ہم بات کرتے ہیں کہ کیا یاجوج ماجوج نے کوئی شہر بسایا ہے، کوئی شہر بسایا یا متمدن زندگی بھی گزاری ہے، یا ہمیشہ وحشیانہ ہی ان کا طرز عمل رہا، یا ہمیشہ وہ فتنہ فساد ہی برپا کرتے رہے۔ تو اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو ہمارے سامنے ایک بات یہ واضح ہوتی ہے کہ یاجوج ماجوج بھی ہماری طرح کے انسان ہیں، صرف ان کے اندر جو وحشت اور افرادی قوت ہے، اس کے ساتھ وہ لوگ دوسرے قبائل، دوسرے لوگوں کو یا متمدن زندگی گزارنے والے لوگوں کو تنگ کرتے تھے، اور ان کے پاس ان سے مقابلے کی سکت نہ ہوتی تھی تو یہ اپنے سامنے دیواریں لگاتے تھے تاکہ ان سے محفوظ رہ سکے۔ باقی اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یاجوج ماجوج ہمیشہ کے لیے وحشی اور درندہ صفت ہوتی۔ بہرکیف پہاڑوں میں اور دور دراز کے علاقوں میں رہنے کی وجہ سے یاجوج ماجوج کی جو درندگی جو ہے وہ اصل مستقر کے اندر تو موجود تھی، لیکن وہاں سے ہجرت کرنے والے لوگوں میں یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی تھی اور وہ متمدن زندگی بھی گزارتے تھے۔ ہمارے سامنے جو چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تاریخ میں 2500 قبل مسیح سے لے کے 1700 قبل مسیح کے درمیان کا جو ایریا ہے، اس وقت کے اندر یاجوج ماجوج کے ایک قبیلہ اصل مستقر یعنی منگولیا سے، اور منگولیا اور اس کے اطراف سے نکل کے ایران پہ حملہ آور ہوا، اور ایران کا علاقہ انہوں نے آباد کیا، یہاں پر کھیتی باڑی کی اور یہاں پر ایک مستقل ریاست اور سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اور ایران آج بھی اسی قبیلے ایریانا کے نام سے موسوم ہے۔ ایریانا یاجوج ماجوج کی ایک ذیلی شاخ تھی۔ پھر یہ قبیلہ وہاں سے نکلا اور دریائے سندھ کو عبور کرتے ہوئے وسط ہندوستان میں آباد ہوا، یہاں کی آبادی کو فتح کیا اور یہاں اپنا مذہب اور اپنا کلچر بھی ساتھ لائے۔ یہاں آج بھی آریہ ورت کے نام سے یاجوج ماجوج کا یہ قبیلہ یعنی ایریانا مشہور ہے۔ اور پھر اس کے بعد کی کا جو کلچر ہے، کیونکہ فاتح قوم تھی تو انہوں نے اپنے لیے جو اصول قاعدے ضابطے بنائے، اس میں حکمرانی، بادشاہی اور مذہب کی خدمت، یہ عمومی طور پہ آریہ لوگوں کے پاس رہی۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو راجپوت فیملیاں ہیں، راجہ راجپوت فیملیاں، یہ وہی آریہ ہیں جو ایریانا قبیلہ تھا اور ہندوستان کا میں آ کے بطور فاتح آیا تھا۔ پھر ہم ان کا کلچر دیکھیں تو جس علاقے سے وہ آئے تھے وہاں پر سانپ بہت زیادہ پائے جاتے تھے، تو سانپ سے بچنے کے لیے وہ لوگ جو ہیلے بانے کرتے تھے اس کے لیے کچھ منتر پڑھتے تھے تاکہ سانپ سے، یعنی ان کے اپنے گمان کے مطابق کہ سانپ سے بچنے کا یہ ذریعہ ہے، طریقہ کار ہے، تو وہ طریقہ کار ان کے اندر ایسا رائج ہوا کہ انہوں نے رفتہ رفتہ سانپ کی پوجا شروع کر دی، اور وہی پوجا سانپ کی آج بھی ہندوستان میں موجود ہے۔ سانپ کو دیوتا کے طور پہ مانا جاتا ہے اور اس کے لیے اسے خوش کرنے کے لیے منتر بھی باقاعدہ پڑھے جاتے ہیں۔ پھر ہمیں یاجوج ماجوج کا دوسرا ایک منظم خروج جو ملتا ہے وہ جاپان والی سائڈ ہے۔ جاپان والی سائڈ یاجوج ماجوج کا خروج ہوا، اور جاپان میں انہوں نے شہر آباد کیا جس کو ہیٹی کہتے ہیں۔ ہیٹی شہر یہ یاجوج ماجوج کا ایک ذیلی قبیلہ ہے، ہن، انہوں نے آباد کیا، اور پھر وہاں سے نکل کر یہ ہندوستان میں بھی وارد ہوئے تقریباً 100 قبل مسیح۔ اور پھر اگر ہم دیکھیں تو یاجوج ماجوج کے جو ان کے علاوہ کے جو خروج ہیں ان میں یورپ کے علاقوں کی طرف انہوں نے خروج کیا، اور وہاں کی ایک مشہور قوم تھی جس کو سینتھین کہا جاتا تھا۔ اسی طرح ایک قوم تھی میگر نام کی ایک قوم تھی، یہ بھی یاجوج ماجوج کے ذیلی قبائل تھے، یا یوں کہیں کہ میگری اصل میں ماجوج کا تلفظ ہوگا،
اور اسی طرح چائنیز جو علاقے ہیں چائنا کو کی طرف بھی انہوں نے حملے کیے، اور یہاں یاجوج ماجوج کے ایک قبیلہ جس کو یواچی کہا جاتا تھا، ہو سکتا ہے کہ یواچی ہی بعد کے یعنی اس کثرت استعمال سے یاجوج بنا ہو، تو اس کے حملے اور ہوتے رہتے تھے، اور ان خطرات سے بچنے کے لیے چائنیز لوگوں نے ایک دیوار لگائی جس کو دیوار چین کہا جاتا ہے۔ 200 قبل مسیح اس کی تعمیر شروع ہوئی، اور ہر دور میں اس کے بعد اس کی تعمیر اور مرمت ہوتی رہی۔ پھر اس طرح اگر ہم مزید دیکھیں تو ہمارے پاس یاجوج ماجوج کے ایک اور منظم حملہ ہوا جس کو چنگیزی فتنہ یا چنگیزی دور ہم کہہ سکتے ہیں۔ وہ اتنا شدید اور اتنا خطرناک تھا کہ اس میں وہی حالت جو قرآن مجید میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 96 میں بیان کی گئی ہے، یعنی کہ وہ جس وقت نکلیں گے حملہ کرتے ہوئے تو اس وقت ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ ہر اونچی جگہ سے، ہر پہاڑی سے، ہر درے سے اچھلتے کودتے آئیں گے، اور یعنی افرادی قوت ان کے پاس بہت زیادہ ہوگی۔ یہی حال جو ہے نا چنگیز خان کے حملے کے وقت تھا۔ یہ صحرائے گوبی میں اس نے اور اس کے باپ نے، اس کے والد نے مختلف چھوٹے چھوٹے قبائل کو جمع کر کے ریاست کی بنیاد رکھی، اور اس ریاست کو چنگیز خان نے وسعت دی، پھر آگے اس کی اولاد نے اس کو چلایا۔ تو انہوں نے جس انداز سے قتل و غارت کی، یہ قتل و غارت اتنی شدید تھی کہ بعض علماء نے یہ سمجھا کہ یہ جو سورہ انبیاء کے اندر ذکر کردہ آیت ہے یاجوج ماجوج کا خروج، حتیٰ اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون، وہ یہی ہے۔ یعنی وہ یہ سمجھے کہ یاجوج ماجوج کا خروج جو ہے یہ پورا ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ان کا حملہ بھی اسی انداز کا تھا کہ انہوں نے پوری دنیا پر حملے کیے۔ مسلمانوں کی اکثر مفتوحہ زمینیں یا مسلمان اکثریتی علاقے جو تھے، مسلمان ریاستیں جو تھیں، وہ تقریباً اکثر ہی ختم کر دی تھیں یا چنگیز خان کے حملے سے ختم ہو چکی تھیں، لیکن مکمل طور پہ ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہی اصل وہ یاجوج ماجوج ہیں جو قرب قیامت ظاہر ہوں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ خروج ان کا باہر صورت باقی ہے۔ یا چنگیز خان اور اس کی اولاد نے جس طرح کے حملے کیے، لوگ قتل عام اس انداز سے کیا کہ ان کی ندیاں بہا دیں، اور لوگوں کی سروں کی کھوپڑیوں کی کہ انہوں نے مینار بنائے، تباہی، ہلاکت اور بربادی لائی۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی، اور پھر اس ہدایت کے ذریعے انہوں نے اسلام کی خدمت بھی کی، اور ہندوستان میں مغلیہ سلطنت جو چنگیز خان کے چچا زاد کی اولاد سے خاندان گزرا ہے، تو امیر تیمور لنگ اس کے اسی نسل سے آیا، اور پھر امیر تیمور لنگ کی نسل سے خاندان مغلیہ یہاں کی ہندوستان کی بادشاہی گزری ہے۔ یقیناً انہوں نے اسلام کی بھی خدمت کی، مسلمانوں کی بھی خدمت کی، اور کئی متمدن شہر بسائے۔ ایک اور سوال آتا ہے ذہن میں، اور وہ یہ کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چائنیز لوگ جو ہیں یہی اصل میں یاجوج ماجوج ہیں، اور جو چائنیز دریافتیں ہیں یا چائنیز کے جو سرنگیں ہیں کہ وہ جو ہے نا مختلف علاقوں کو آپس سے ملانے کے لیے جو سرنگیں بناتے ہیں، تو یہی ہو سکتا ہے کہ یاجوج ماجوج کو ملنے والی یا یاجوج ماجوج کے آگے لگائی گئی دیوار کو جا پہنچیں، اور اس طرح یہ لوگ یاجوج ماجوج کہلائیں، یا ہو سکتا ہے یہی یاجوج ماجوج ہوں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہی اصل یاجوج ماجوج ہیں، اور ایسا یعنی امکان ضرور پایا جاتا ہے کہ یہ یاجوج ماجوج کی طرح کے لوگ ہیں، لیکن ایسا 100% یہ نہیں ہے کہ یہی یاجوج ماجوج ہیں۔ حدیث میں بیان کردہ
اور قرآن مجید میں جو بیان کردہ قیامت کی علامت ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ ان اقوام کی جو حالت ہے یا ان کا جو چہرہ ہو گیا ہے، جیسے حدیث میں بیان کیا گیا ہے یاجوج ماجوج کا حلیہ، کہ ان کے چوڑے ان کے چہرے ہوں گے، چھوٹی آنکھیں ہوں گی۔ یہ چائنیز، جیپنیز اور ان کے آس پاس کے اطراف کے جو لوگ ہیں ان پہ یہ باتیں تو صادق آتی ہیں، لیکن حقیقتاً یہی وہ لوگ نہیں ہیں۔ یہ لوگ متمدن زندگی گزارنا شروع ہو گئے۔ ممکن ہے یہ لوگ بھی اس کا حصہ ہوں، لیکن وہ جو یاجوج ماجوج، اصل یاجوج ماجوج ہیں جو اس وقت بھی اپنے اصل مستقر میں ہیں، وہ بطور علامت قیامت آئیں گے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔